بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ معزز علماء کرام، سادات و مؤمنین و مومنات، ذاکر اہل بیت جناب اظہر زیدی صاحب کی طرف سے اور سید محسن حسین شاہ نقوی کی طرف سے اور ان کی فیملیز کی طرف سے منعقدہ جشن مولود کعبہ کی مبارکباد ہو۔ ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھا ہے سب پڑھنے والوں نے، اب ہمارے پڑھنے کی کوئی گنجائش تو رہی نہیں، مگر تبرک جو نیاز لفافہ مل رہا ہے وہ اس کو بھی تو حلال کرنا۔ اور میں آیا ہوں تقریباً 5 گھنٹے گاڑی چلا، صبح 4 گھنٹے چلائی تھی، 9 گھنٹے، کل پھر 9 گھنٹے چلا۔ واشنگٹن سے آیا ہوں، واشنگٹن جانا ہے، اور جتنا میں نے سنا ہے شاعروں کو مجھے نیاز ڈبل ملنی چاہیے۔ اور میں بڑا شکر گزار ہوں ولایت ٹی وی کے بانی جناب مولانا الحاج سید ظہیر الحسن نقوی صاحب کے بلا خطیب اہل بیت جناب مولانا سید محمد ابصار علی نقوی صاحب کے علاقہ اور بوسٹن کے امام جمعہ والجماعت جناب مولانا وسیم عباس صاحب۔ ظاہر ہے کہ وہ 4 چاند ہوتے ہیں، تو چوتھے چاند جو ہے وہ ہمارے امام اہل سنت حضرت مولانا حافظ قاری محمد اعجاز صاحب۔ جشن کو 4 چاند لگ چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کیونکہ جاوید صاحب نے حکم دیا ہے کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو پھر آپ کو سننا اب میں پھر جشن شروع کر رہا ہوں۔ آئندہ سال پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، اب تو میں پڑھوں گا۔ سب سے پہلے تو ایک سوال کا جواب یہ قاری صاحب کے، قاری صاحب آگے آ جائے، یہاں آ جائے، اب نہیں یہاں جائے، نعرے لگانے ہیں کہ تشریف لائیے۔ سب سے پہلے تو میں پڑھوں گا قاری صاحب کا۔ قرآن سے ثبوت دوں گا مولا علی کی ولادت کا کعبے میں۔ پہلے تو میں یہ پڑھوں گا، اس کے بعد پھر وہ پڑھوں گا جو شیعوں کے لیے پڑھنا۔ تو پہلے اہل سنت کے لیے سن لیجئے، قرآن میں آیت ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم دونوں کے دونوں ہمارے بیت کی طہارت کے ریسپانسبل بن جاؤ۔ کن کے لیے؟ یہ بیت اللہ پاک رہے، جو طواف کرے، جو اعتکاف کرے، جو رکوع کرے، جو سجدے کرے، ان 4 قسم کے لوگوں کے لیے طہارت رہے خانہ کعبہ کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر دور میں آپ کو رکوع والے ملیں گے، سجدوں والے ملیں گے، طواف والے بھی 24 گھنٹے ملیں گے، اعتکاف ہوتا ہے مسجد کے اندر، اور کعبے کے اندر تو کوئی جاتا نہیں، اعتکاف کیسے ہوگا؟ اور مدت اعتکاف جو اقل مدت اعتکاف ہے فقہ حنفیہ میں بھی فقہ جعفریہ میں بھی وہ 3 دن ہے۔ 3 دن نہ ہو تو اعتکاف نہیں بنتا۔ اب کوئی اور تو اندر گیا نہیں سوائے فاطمہ بنت اسد کے اور علی کے، جو 3 دن اندر رہے ہیں، ان کے لیے ابراہیم و اسماعیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم خانہ کعبہ کو پاک رکھو۔ حیدری
دیکھیے خانہ کعبہ کو پاک رکھو. یہاں پر بھی ہمارے سجاد صفائی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سارا مجمع سمجھتا ہے کہ انہی کا پیشہ ہے صفائی. ظاہر اللہ کے گھر کی مسجد کی صفائی. اب ذرا غور کریں کہ مسجد کی صفائی کرنے والے کا اجر یہ ہے کہ جہنم اس پہ حرام ہے, جنت اس پہ ضروری ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر کا خیال رکھ رہا ہے. مولا کائنات نے جس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں سرکار مسجد میں بیٹھنا افضل ہے یا جنت میں بیٹھنا افضل ہے؟ فرمایا مسجد میں بیٹھنا افضل ہے جنت میں بیٹھنے سے. کہا وجہ کیا ہے؟ فرمایا لأن الجلوس فی الجنت للنفس والجلوس فی المسجد للہ. جنت میں انسان بیٹھے گا اپنے لیے, مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ کے لیے. تو عام لوگ اگر یہ ہوتا ہے 12 بجے کے بعد پڑھنے کا فائدہ. آج تو پڑھ رہا ہوں خاور صاحب, اب آئندہ پڑھا کے دیکھیے گا, مگر آج ضرور پڑھوں گا, بولے یا نہ بولے, تو سوچ کے آئے ضرور پڑھوں گا. تو آپ نے کچھ ہیلپ کرو ذرا. یہ پہلا ثبوت قرآن سے مولا علی کی ولادت کا. دوسرا ثبوت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماتا ہے جو میں نے پہلا گھر بنایا ہدایت کے لیے, وہ بیت ہے, دار نہیں. دار ہوتا ہے دور سے, بیت ہوتا ہے بیتوتا سے. جہاں کوئی رات گزارے اسے بیت کہتے ہیں. اللہ نے اپنے گھر کو دار اللہ نہیں کہا, بیت اللہ کہا. اگر وہ ایک جگہ رات گزارے تو خدا نہیں رہتا, وہ محدود ہو نہیں سکتا. اب وہ ہستی بتائیں جس نے یہاں بیتوتا کیا ہے اور اللہ کا گھر بیت اللہ بنا ہے. دوسرا ثبوت, تیسرا ثبوت قرآن سے مولا علی کی ولادت کا. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ پھٹ جاتا. اب قرآن کی آتے ہیں آیتیں ہیں 6666 جو مشہور قول ہے. ایک آیت ہو یا سارا قرآن, بتائیے کہیں پہاڑ پھٹا ہو, سنگریزہ بھی پھٹا ہو. اگر یہ قرآن ہوتا مفروضوں کی کتاب تو کہتے سپوز ہے, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. یہ تو حقائق کی کتاب ہے. اور آگے جملہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں. تو مثال تو کوئی بتائیے کہ قرآن آیا ہو اور پہاڑ پھٹا ہو. ہمیں صرف ایک مثال ملی کہ ناطق قرآن خلاف میں بند تھا.
مجید سے حفصہ کوئی آیت غلط تو نہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. اے موسیٰ، اے ہارون، ہم نے وحی کی دونوں بھائیوں پر وحی کی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ. گھر بنائے نبی، رہے قوم، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ نبی فقیر نہیں ہوتا، غنی ہوتا ہے. کوئی سن رہے ہیں یا نہیں؟ گھر بناؤ تم، رہے گی مصر میں تمہاری قوم. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. قوم کے جو گھر ہیں وہ مسکن ہوں گے، بنائے ہوئے تمہارے ہوں گے، اور جو تمہارے گھر ہیں وہ قبلہ ہوں گے بنی اسرائیل کے. امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں یہ جملہ لکھا کہ اللہ نے موسیٰ کے گھر کو اس لیے بنی اسرائیل کا قبلہ بنایا کہ موسیٰ کے گھر میں ان کے بھائی ہارون پیدا ہوئے. مجھے نتیجہ مل گیا، اگر موسیٰ کے گھر میں ان کے بھائی ہارون پیدا ہو تو موسیٰ کا گھر بنی اسرائیل کا قبلہ ہے. اللہ کے گھر میں محمد کا بھائی پیدا ہو وہ مسلمانوں کا قبلہ. اب تک نقطے ہو گئے 4 شکی. 5واں نقطہ قرآن سے مولا علی کی ولادت کا ثبوت. دیکھیں میرے ایک بہت ہی بزرگ مفتی صاحب ہیں، یہیں پر آئے اور آ کر فرمانے لگے علامہ آپ ایگزیجریشن بڑی کر رہے ہیں. میں نے کہا کیسی؟ کہا آپ نے کہا ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. میرے مولاؤں میں اور آپ کے مولا میں فرق کیا ہے؟ درس ہو رہا تھا قرآن کا، آج بھی ریکارڈڈ ہے یہ جملہ. میں نے کہا مفتی صاحب بیٹھ جائیے، درس میں ریکارڈ کروں گا کہ آپ کے مولاؤں میں اور میرے مولا میں فرق کیا ہے. میں نے کہا مفتی صاحب جس جگہ آپ کے مولا پیدا ہو وہاں عبادت حرام ہو جاتی ہے، جہاں میرا مولا پیدا ہو وہاں عبادت واجب ہو جاتی ہے. میرے علی نے ہم رتبہ قرآن کیا. میرے علی نے کعبہ تو زمانے کو سکھاتا رہا تہذیب، کعبہ تو زمانے کو سکھاتا رہا تہذیب، کعبہ کو مسلمان کیا میرے علی نے. 5واں ثبوت سنیں قاری صاحب. فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے فرشتوں، جب میں مجسمہ آدم میں روح پھونک دوں
تو تم سارے ساجدین بن جانا، اس لیے کہ خاک کا سجدہ نہیں ہوتا، مٹی کا سجدہ نہیں ہوتا، نسبت کا سجدہ ہے۔ آدم کے پترے سے پتا چل گیا کہ سجدہ مٹی کا نہیں، مٹی سخت ہو تو پتھر بنتی ہے۔ جو خدا پتھروں کے سجدے سے روکتا رہا وہ پتھروں کا سجدہ کیسے کرائے گا؟ لہذا یہ بات طے ہو گئی، جب تک نسبت نہ آئے، جب تک مجسمہ آدم میں میری روح نہ آئے، تب تک آدم کی طرف سجدہ نہ کرنا، اور جب تک کعبہ میں علی نہ آئے مسلمانوں کا سجدہ نہ کرایا۔ یہ پانچواں ثبوت قرآن مجید سے، چھٹا ثبوت قرآن سے، لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اور تحقیق ہم نے اے میرے حبیب آپ کو 7 آیتوں والا سورہ ریپیٹ کر کے دیا، اور قرآن عظیم۔ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں سورہ حجر میں ارشاد الہی ہے۔ اب میں 3 روایتیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی تفسیر میں پھر نتیجہ دوں گا۔ پہلی روایت، حضور کے دور میں کچھ جواسیس سپائس آ جاتے تھے مسجد نبی میں، اور وہ آ کر کوئی ادھر کی باتیں ادھر لے جاتے۔ ان جواسیس کو بھگانے کے لیے حضور نماز ظہر و عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں جب بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے تو وہ سارے جاسوس بھاگ جاتے۔ دوسری روایت، مسجد نبوی کے اراؤنڈ مشرک کھڑے ہو جاتے نبی کو اذیت دینے کے لیے۔ نبی جب نکلنے لگتے مسجد سے بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے، وہ سارے مشرک بھاگ جاتے۔ کافروں کا مجمع ستاتا ہوا تیسری روایت نبی کے دروازے تک چلا جاتا، لگتا کہ اندر داخل نہ ہو جائیں۔ نبی ان کی طرف رخ کر کے بلند آواز میں بسم اللہ پڑھتے، مجمع سارا کا سارا کافروں کا بھاگ جاتا۔ حیران اس بات میں ہوں، سورہ رحمان پڑھی جا رہی ہے، منافق نہیں بھاگتا، کافر نہیں بھاگتا، مشرک نہیں بھاگتا، پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے، وہ بھاگتا ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس میں لفظ اللہ بھی ہے، لفظ رحمان بھی ہے، لفظ رحیم بھی ہے، وہ پورے قرآن میں بار بار ریپیٹ بھی ہوا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ سے بھاگتا ہے تو باقی آیتوں میں بھی تو اللہ ہے، رحمان سے بھاگتا ہے باقی آیتوں میں بھی رحمان ہے، رحیم سے بھاگتا ہے تو باقی آیتوں میں بھی رحیم ہے۔ آخر بسم اللہ میں وہ شے کون سی ہے جو مشرک کو بھی ٹکنے نہیں دیتی، جو کافر کو ٹھہرنے نہیں دیتی، جو منافق کو گھسنے نہیں دیتی؟ وہ نقطہ طاعت اللہ علی ابن ابی چھٹا نقطہ حافظ صاحب کے لیے، چھٹا نقطہ۔ ابھی نقطہ نہیں آیا، ابھی تو شیعوں کے شروع ہوگا، ابھی جاگ تو لے شیعہ، ابھی تو جمائیہ لے رہے ہیں، ذرا جاگ تو لے پھر میں پڑھوں گا شیعوں۔ ابھی تو میں یہ صرف حافظ صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سنیں نقطہ، اس نقطے پہ خاص توجہ، ابھی نقطہ نہیں آیا، ابھی تو میں مقدمہ بنا رہا ہوں، نقطہ لگانے کے لیے۔ یہ گراؤنڈ بن رہی ہے، جیسے خاور صاحب ابتدا میں نہیں گراؤنڈ بناتے، وہ بولتے بعد میں، اڑاتے پہلے۔ تو اب ذرا
سنیے, ایک کتاب ہے دی اسٹوری آف الفابیٹس, لکھی ہوئی ہے ایڈورڈ کلارک کی. یہ یو کے کا آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر اور پی ایچ ڈی تھا. اس نے کتاب لکھی ہے انگلش میں, اور اس میں 29 جو الفابیٹس ہیں عربی کے, ان کی ڈیٹیل دی ہے. اور وہ لکھتا ہے کہ اہل فینیقیہ اور اہل مصر کا آپس میں ایک معاہدہ تھا, کنٹریکٹ تھا, کہ وہ ایک دوسرے کو کوڈ ورڈ کے ذریعے بزنس سمجھا دیتے تھے. وہ دریا کے ادھر, یہ دریا کے ادھر, سمندر کے آر پار. وہ صرف سلیٹ پر لکھ کر, تختی پہ لکھ کر, مثال کے طور پر شین لکھتے, مقصد یہ ہوتا شجر بیچنا ہے. شجر, شین شجر کی ابریویشن تھی, درخت بیچنا ہے. اگر درخت ہوتا پھلدار تو 3 نقطے لگا دیتے. اگر ہوتا بے ثمر, اب شیعہ سنی اتحاد سمجھ میں آئے گا, تو نقطے ہٹا دیتے. ہے درخت, اگر ثمردار ہے تو نقطوں کے ساتھ ہے. کوئی سمجھ رہے نہیں؟ اللہ اکبر. نقطے لگا دیتے. اگر وہ درخت ثمردار ہوتا سیم بنا کے بیچتے. اگر بے ثمر ہوتا, مثلا جیم جمل کا استعارہ تھا, اونٹ بیچنا ہوتا تو جیم لکھ دیتے. اگر ساربان کے ساتھ بیچنا ہوتا تو نقطہ لگا دیتے. اور بغیر ساربان کے بیچنا ہوتا, وہ مہاری کے بغیر, تو نقطہ ہٹا دیتے. اب 29 کی 29 ہیں, مگر میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, جب انہیں گھر بیچنا ہوتا, نقطہ آ رہا ہے چھٹا, جب انہیں گھر بیچنا ہوتا تو با لکھتے. اگر گھر ہوتا مجہول الملکیت تو نقطہ ہٹا دیتے. کوئی سمجھ نہیں یا نہیں آدھی رات کے بعد؟ اگر مجہول المالک ہوتا تو نقطہ ہٹا دیتے. اور اگر مالک والا ہوتا تو نقطہ لگا دیتے. اب نقطہ لگ رہا ہے. پتا چلا علی کو سسٹم سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا. علی وہ نقطہ ہے جس نے اللہ کے گھر کو ابنڈنٹ پراپرٹی ہونے سے بچایا ہے. اب 7واں نقطہ یوتھ کے لیے, جن کا ہوم ورک ختم نہیں ہوتا. ہوم چلا بھی جائے ورک رہتا ہے. یہ ان کی نظر کر رہا, جو جمعہ کی نماز میں بھی چیٹنگ کرتے ہیں. جی ہاں, تو ان کے لیے میں ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں. میں جب کمپیوٹر سیکھنے گیا تھا, 90s کی بات ہے, زاہد جعفری آپ جانتے ہیں, وہ تھے ہمارے انسٹرکٹر. انہوں نے کمپیوٹر لا کے دیا, بڑا سکھایا پڑھایا. ہم ساری رات کوشش کرتے رہے, ہم سے کوئی ویب پیج ہی نہ کھلی. جوانوں ذرا غور کرنا اس نقطے پہ. سارا جشن ایک طرف, یہ ایک نقطہ ایک طرف. ہم نے صبح کے بعد سوچا کہ ظہر ہو ہم ان کو کال کریں کہ آ کے بتائیں ویب پیج کھلی کیوں نہیں. وہ 7 بجے شام کی آئے, کہا مولانا آپ نے ڈانٹ لگایا تھا. ہم نے کہا ڈانٹ لگانا تو ہم بھول ہی گئے. ہمیں زاہد شاہ نے بتایا کہ ڈانٹ کے بغیر کوئی ویب پیج نہیں کھل سکتی. اب ہمیں علی سمجھ میں آ گئے. اگر ڈانٹ کے بغیر کوئی ویب سائٹ نہیں کھلتی, اللہ کی ویب سائٹ کا نام ہے قرآن, ڈانٹ کا نام ہے علی. کھلے گی تب جب علی سے تمسک ہوگا. غلط تو نہیں کہہ رہا. Hey,
7 نقطے. اب جشن شروع ہوا ہے شیعوں کے. پڑھوں پڑھوں. عاشق قیامت ہے، عاشق قیامت. انہوں نے کہا پڑھ رہا ہوں آخری مرتبہ، سارا پڑھ کے جاؤں گی. تو یوں سمجھ میں بھی پڑھ رہا ہوں آخری مرتبہ. تو آپ سن لیجئے. جب توجہ سے لما دخلت فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ، مورخ نے لکھا جب فلما احست، جب فاطمہ بنت اسد نے محسوس کیا بیٹا ہونے والا ہے، تو بی بی آئیں اللہ کے گھر کی طرف اور وہاں آئیں المسمى بالمستجار، جس جگہ کو مستجار کہتے. وہ رکن یمانی مستجار اس کا دوسرا نام ہے. اب میں نے دیکھا کہ مستجار کا معنی کیا ہے. مستجار کے 2 معنی، اللہ کی ہمسائیگی، کوئی سمجھ رہے ہیں، دوسرا اللہ کی پناہ. معرفت دیکھیں بی بی کی، بی بی جانتی ہے پناہ بھی یہیں سے ملے گی. اللہ کا ہمسایہ بھی انسان یہاں بنتا ہے. وہاں آ کر قائلتن، بی بی نے آ کر خلاف کعبہ کو پکڑا اور بی بی نے جملہ کہا اللہم یا رب انی مومنۃ بک. قال الہ، اے میرے رب میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. جو پیچھے بیٹھے ہیں نا پڑھنے والے، آئندہ انہیں داد بھی ایسے ہی ملے گی، وہ بھی سن لے. اللہم یا رب انی مومنۃ بک، قال الہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، لاتی نہیں ہوں. قاری صاحب لاتی ہے مومنوں کی مائیں، رکھتی ہے امیر المومنین. میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. وَبِكُلِّ کتاب انزلتا، میرا ہر اس کتاب پہ بھی ایمان ہے جسے تو نے نازل کیا. وَبِكُلِّ رسول ارسلتا، میرا ہر اس رسول پہ بھی ایمان ہے جسے تو نے بھیجا. یہ شہزادی بی بی وہاں غلاف کعبہ یا جدار کعبہ پکڑ کے اظہار ایمان فرما رہی. اور بی بی آگے کہتی ہے، اس پہ خاص توجہ، وَمُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِكَ وَكَلَامِ جَدِّيَ الْخَلِيلِ، بار الہ میں تیرے کلام کی بھی تصدیق کنندہ ہوں. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ اور میں اپنے جد خلیل کے کلام کی بھی تصدیق کنندہ ہوں. الذی بنا بیتک العتیق، وہ میرا جد جس نے تیرا گھر بنایا. اب یہ ہمارے پاکستان میں ہوتا تھا اوتھ کمشنر، یہاں ہوتا ہے نوٹری پبلک. نوٹری پبلک یہ کہتا ہے کہ سید صاحب نے جو دستخط کیے ہیں یہ جعلی نہیں ہے. اس کی مہر یہ بتاتی ہے، سیل یہ بتاتی ہے کہ یہ دستخط جینون ہے. نوٹری پبلک کا کام یہ ہوتا ہے. اب میں کہاں رکھوں یہ جملہ؟ بی بی کہہ رہی ہے بارے رہا میں تیرے کلام کی نوٹری پبلک ہوں. نوٹری پبلک غائبانہ دستخط پہ کبھی سیل نہیں لگاتا. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ وہ دستخط اس کے سامنے ہونے چاہیے. پتہ چلا جو اللہ کا کلام ہے وہ علی کے سامنے ہی نہیں، علی کی ماں کے سامنے نازل ہوا.
المرسلین وملائکتک المقربین۔ بار الہا میں تجھے واسطہ دیتی ہوں بھیجے ہوئے نبیوں کا، قریبی فرشتوں کا۔ پتہ چلا رسولوں اور فرشتوں کا واسطہ علی والے دیتے ہیں، دشمنان علی نہیں دیتے۔ اگر یہی تک واسطہ ہوتا تو پھر جشن کیا پڑا؟ بحق ھذا الجنین فی عشائی حل الموزلتی یسرت لی الولادہ۔ کہا تجھے واسطہ ہے میرے شکم کے بچے کا، میری مشکل آسان کر۔ یہ ایک خطبہ جو بی بی نے پڑھا، اب ایک خطبہ سن لیں حضرت ابو طالب کا، پھر دیکھوں گا کہ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں۔ ایک خطبہ اور سن لیں۔ مورخ نے لکھا لما ولد علی بن ابی طالب فاذن ابو طالب اذانا جامعا۔ جب علی پیدا ہوئے تو سب سے پہلی اذان کہی ابو طالب نے۔ جو آخری اذان کہے بلال وہ مسلمان ہے، جو پہلی اذان کہے اعلان۔ اذان یعنی اعلان، یہ بھی اعلان ہوتا ہے۔ اذان جو ہوتی ہے اعلان ہے نماز کا۔ اذان کہی پہلی اذان، اور کیا کہا؟ ہلمو الی ولیمت ابنی علی۔ اے لوگو آؤ میرے بیٹے علی کا عقیقہ کھاؤ۔ اب میں زحمت دے رہا ہوں نیو یارک والوں کو، اس سے آگے جاؤں گا نہیں، اسی خطبے پر آج جشن ختم کر رہا ہوں۔ مگر شیعہ گواہی دیں گے کہ کسی نے اپنے مولا کی وکالت میں کچھ پڑھا تھا۔ حوالہ سن لیں، میں بحار الانوار سے پڑھ رہا ہوں، جو عربی کی بحار الانوار ہے وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ اب جو پڑھ رہا ہوں بحار الانوار سے پڑھ رہا ہوں۔ مورخ نے لکھا وَنَحَرَ ابو طالب ثلاثمائۃ من الابل۔ علی کے عقیقے میں ابو طالب نے 300 اونٹ نہر کیے۔ آپ 1434 ہجری میں ایک بکرے کا عقیقہ کریں تو مسلمان ہیں، وہ 300 اونٹ نہر کر رہا۔ یہ ولایت ٹی وی بھی ریکارڈ کر رہا ہے اور وہ المہدی ٹی وی بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ جی ہاں، آج تو 2 ٹی وی ہے، ذرا سن لیجئے دنیا کو پتا چلے کہ جشن ہوا ہے المہدی سینٹر میں، اور یہی سینٹر ہے جس میں ہر ایک پڑھے گا بغیر بائسنس کے پڑھے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے کہ یہ آپ کا اپنا سینٹر۔ تو 300 اونٹ نہر کیا ابو طالب نے اپنے بیٹے کے عقیقے میں۔ صرف 300 اونٹ، اس زمانے میں اونٹ ہوتا تھا مرسڈیز، جس کے دروازے پہ 300 مرسڈیز اپنے بیٹے پہ قربان کرنے کے لیے کھڑی ہو وہ غریب ہے۔ 300 اونٹ نہر کیا۔ وَذَبَحَ 1000 رَأْسٍ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ۔ اور ابو طالب نے 1000 گائے، بھیڑ اور بکری ذبح کی۔ کچھ سن رہے ہیں؟ اب میں امتحان لوں نیو یارک والوں کا۔ کتنے ہو گئے کل؟ 1300۔ 13 رجب جو ہے۔ راضی ہے، راضی ہے، راضی شاہ جی۔ 1300
قربانی دی ابو طالب نے اپنے بیٹے کے عقیقہ کے لیے، اور جب عقیقہ تیار ہو گیا اپنے بیٹے کو لے آئے، رکن یمانی کے سامنے رکھا، کچھ سمجھ رہے، اور رکھ کے کہا من اراد منکم ان یاکل لحم ولیمۃ ابن علی، تم میں سے جو میرے بیٹے کے عقیقے کا گوشت کھانا چاہے، بھیا ہم پہ اعتراض نہ کرنا، ان میں مسلمان ایک بھی نہیں تھا، ہم پہ نہ اعتراض کرنا کہ مجلسوں کی نیاز کافروں کو کیوں کھلاتے ہیں، یہ انسٹیٹیوٹ ابو طالب کا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مولا کا لنگر ہے بھائی، کسی غلام زادے کا لنگر نہیں ہے۔ جیسے خدا مذہب نہیں پوچھتا، مخلوق کو رزق دیتے وقت، آل محمد کھلاتے وقت عقیدہ نہیں پوچھتے۔ اب بتائیں جو دشمنوں کو دیتے ہیں وہ آپ کو نہیں دیں گے؟ بسم اللہ، آج مانگے تو صحیح، اتنی بڑی عید ہے، ابو طالب کے صدقے میں مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فائنینشل پرابلمز کو سالو کر دے۔ جو بیمار ہیں، منظورین، جیسے بہن رضیہ ہے اور ہمارے چودھری امتیاز صاحب کے بھائی چودھری محمد اعجاز، اللہ ان کو اور ہمارے محسن شاہ صاحب کی زوجہ کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ انہی کا نام لیں، انہی کی زوجہ شجاعت حسین کو اللہ تعالیٰ مکمل شفا دے، اور جن کے نام میں نہیں لے پا رہا اللہ تعالیٰ ان سب کو منظورین کو شفا دے، اور جناب ذاکر اہل بیت کو اور خوشیاں نصیب کرے۔ علی اور نقی کی جو خوشی نصیب ہوئی ہے، اس طرح ہمیشہ خوشیاں نصیب ہو، اور ڈائریکٹر پروگرام سمیت جتنی انتظامیہ ہماری ہے، جتنے ماشاءاللہ اس وقت تک، یہ ماننے کی بات نہیں 1:11 ہو گئے، مجمع ہلا نہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ناراض نہ ہوئیے گا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ بیٹھے رہیں، صرف اس لیے میں نے کہا تھا کہ بیٹھے تو صحیح، اب پڑھ کے چلے جائیں گے تو کیسے نظام چلے گا۔ اب سنیں آخری جملے، اور اگلے سال اگر میں حاضر ہوا تو انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں 1 سال تک یہ خطبہ ابو طالب کا بھولے گا نہیں۔ آخری جملے سن لیں ابو طالب کے۔ ابو طالب نے کہا جو تم میں سے چاہے میرے بیٹے کے عقیقے کا گوشت کھائے، سن لیں گوشت کہا ہے، گوشت یہ ہمیں دال پلٹ اور کھایا کرے ڈائریکٹر پروگرام، یہ مولا علی کے لنگر میں دال وال نہ اچھا لنگر بن گیا، ہاں کیوں شاہ جی؟ تو مولا علی کے بابا نے کہا آؤ میں تمہیں کھلاؤں گا اپنے بیٹے کا عقیقہ، توجہ ہے تو پڑھوں نکتہ ورنہ یہی روک دوں۔ کہا سنیے ہلمو، آؤ آؤ یہاں آؤ، مگر 2 شرطیں ہیں میرے بیٹے کے عقیقے کے گوشت کھانے کی، 2 شرطیں ہیں۔ کون کون سی؟ ابو طالب کا فطوف البیت 7 7، پہلے تو خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ چکر لگا کے طواف کرو۔ اب میں کیسے سمجھاؤں 1434 ہجری کا مسلمان حج و عمرہ کر کے 7 چکر لگا کے خود کو مسلمان کہتا ہے، جس نے 7 چکر سکھائے ہیں وہ مومن بھی نہیں۔ میرا شافی ہے محشر، میرا شافی ہے محشر، پھر جام چلیں گے، ماشاءاللہ جیتے رہو، چلیں گے، محشر میں ملیں گے، محشر میں ملیں گے، منکر کی تباہی، منکر کی تباہی، آقا ابو ذر، آقا ابو ذر، مولا کمبر، مولا کمبر، مقداد کا مولا، مقداد کا مولا، سلمان کا مولا، سلمان کا مولا، ذرا زور سے بولو، ذرا
میری آنکھ کا تارا نبیوں نے پکارا نبیوں نے پکارا ولیوں سے بہتر ولیوں سے بہتر نبیوں سے برتر نبیوں سے برتر تو قبر سے باہر جو کر لے تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر ہو گیا جشن یا نہیں؟ بس کر دوں؟ بس ایک جملہ تو سن لینا، یہ آخری جملہ سن لیں، یہ جو خطبے کا آخری جملہ، ایسے ہی شاعر بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ، سب کو 5 منٹ دیے تھے ماشاءاللہ۔ بس ختم ہوا جشن، ایک کا ایک جملہ، فطوف البیت سبعا سبعا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس سے پہلے طواف نہیں ہوتا تھا، طواف ہوتا تھا، نماز بھی ہوتی تھی۔ حضور جب آئے تو انہوں نے باقاعدہ ری انٹروڈیوس کرائے سارے مناسک، یہ اس پروسیس کا حصہ ہے جو ابو طالب علی کی ولادت سے شروع کر رہے ہیں۔ تو فطوف البیت سبعا سبعا، بیت اللہ کا طواف کرو، چکر لگاؤ 7 اب ہے اصل جملہ جس پر نیو یارک والے کم از کم عمر بھر یاد رکھیں گے، زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ مائی لگا سننا اس جملے کو، فطوف البیت سبعا سبعا، پہلی شرط تو یہ ہے کھانا دوں گا، پہلے اللہ کے گھر کا کرو طواف، وسلموا علی ولدی علی فإن اللہ شرفہ، طواف کرو کعبہ کا، سلام کرو علی پر۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے مولود کعبہ کا، جشن مولود کعبہ میں شرکت کنندگان علماء و سادات و مؤمنین حضرات و خواتین کی حوائج شرعیہ پوری فرما۔ آج کے جشن کے دونوں بانیان جناب اظہر زیدی صاحب، جناب محسن شاہ صاحب، ان کی فیملیز، ان کے اہل خانہ، ان کے بچوں کی، ان کے رشتہ داروں کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما۔ جشن مولود کعبہ کے روح رواں ماسٹر نیاز احمد کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہر سال جشن مولود کعبہ انہیں اسی طریقے سے منانے کی، کرانے کی توفیق مرحمت فرما۔ بار الہ جن منظورین کا نام لیا ہے ان کو شفا یاب فرما۔ رقیہ بیگم رضوی بنت سید ذوالفقار علی جعفری جو آج دفن ہوئی ہیں، ان کے درجات کو متعالی فرما۔ جو مومنین مومنات المہدی سنٹر میں ہوتے تھے آج نہیں، ان کی مغفرت فرما۔ چاروں علماء کرام کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما۔ دنیا نیوز والے منظور میاں سمیت تمام کی حاجتوں کو پورا فرما۔ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ دیر وقت تک یہ مومنین مومنات جاگے ہیں، مولا علی کو انہوں نے وقت دیا ہے، مولا علی کے صدقے میں ان کے دن سوار، ان کو وسیع رزق عطا، ان کی اولادوں کی اصلاح فرما، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما۔ پاکستان میں جو سعودی اسپانسر گورنمنٹ آئی ہے اس کے شر سے ہمیں
محفوظ فرما۔ سعودی عرب جس طرح طالبان اور القاعدہ کو پیسے جھونک رہا ہے اور نواز شریف کو پیسے دے رہا ہے، سعودی عرب کو تحس و نحس فرما، ان کی حکومتوں کو بھی تحس و نحس فرما، اور پیپلز پارٹی والوں کو جنہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے ملک کا، ان کو بھی نصیحت فرما۔ بار الہ تمام پارٹیوں نے ملک کو خوب لوٹا ہے، ان سے انتقام لے اور عادل حکمرانوں کی حکومت پاکستان میں قائم کرنا۔ القاعدہ طالبان کی دہشت گردیوں سے شام، اردن، بحرین وغیرہ میں جہاں مظالم ہو رہے ہیں، عراق وغیرہ میں محفوظ فرما، خاص طور پہ پاکستان میں سپاہ صحابہ کے شر سے محفوظ فرما۔ بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کی معیت میں کعبہ کے سامنے جشن مولود کعبہ منانے کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک۔